چھوڑے مجھے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے انتہائی دھیمے لہجے سے شاویز کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر شاویز مسکرایا اور اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط کی۔ وہ دھیمی دھیمی آواز میں کراہ رہی تھی۔ اس کے بعد شاویز اگلے ہی پل اس کے کانوں میں جھکا اور اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دبایا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کا پورا وجود شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ دونوں میاں بیوی تھے، لیکن حیا بھی اپنے آپ کو بچی کہتی تھی۔ حیا کا جسم لرز رہا تھا۔ آپ پلیز پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ کے اس طرح کرنے سے مجھے سانس نہیں آ رہا۔ یہ سن کر شاویز ایک دم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ فکر مت کرو ڈارلنگ، میں تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے حیا کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کے ہونٹوں کی طرف جھک گیا۔ حیا اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ اس کی گرفت میں پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ شاویز کے ہاتھ مسلسل حیا کی کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ حیا اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتی تھی۔ وہ جنگلی بلیوں کی طرح اس کی کمر پر ناخن مارتی تو کبھی اس کے ہاتھوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی ہر کوشش ناکام جا رہی تھی، کیونکہ شاویز ایک بہت ہی ہینڈسم اور باڈی بلڈر قسم کا لڑکا تھا۔ اس کے سکس پیک، اس کا کسرتی جسم حیا کی دسترس سے باہر تھا۔ حیا کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھانے کے بعد وہ اطمینان سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کمسن سراپے کو گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا، تم نے پھر مجھے ڈسٹرب کر دیا ہے، اور وہ بھی بہت برے طریقے سے۔ یہ سن کر حیا نے بے ساختہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ میں ایسا کرتی ہوں، یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پہلو سے نکلتی، شاویز نے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنے پاس اس طرح بٹھایا جیسے کوئی بھیگی بلی ہو۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے من؟ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی نا کہ بغیر رومانس کے میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتی، تو اب بھاگنے کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر حیا ایک دم چونک گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے میری باتیں سنی ہیں؟ ہاں، تو میں اپنی بیوی کی باتیں سن سکتا ہوں۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ آہستہ آہستہ حیا کے قریب آ رہا تھا۔ دیکھیں، مجھ سے دور رہیں، حیا نے منمناتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کی بیوی ضرور ہوں، لیکن ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ اسے یہ سب کہہ رہی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور شاویز کی گرفت اس کے جسم پہ نرم پڑ گئی۔ حیا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی، جس پر شاویز مسکرایا اور کہا، چالاک بلی، آخر کب تک بھاگو گی تم مجھ سے؟ حیا جب کمرے سے باہر آئی تو اس کو اپنا پورا جسم گرم محسوس ہو رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے گالوں کو زور زور سے تھپ تھپایا اور وہ شاویز کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر کانپ اٹھی تھی۔ حیا شاویز سے کافی چھوٹی تھی، جبکہ شاویز 29-30 سال کا ایک خوبرو مرد تھا اور وہ ایک بھرپور مردانہ شخصیت کا مالک بھی تھا۔ اس کی یونیورسٹی سے لے کر اس کے آفس تک ساری لڑکیاں اس پر جان فدا کرتی تھیں، مگر شاویز کو کسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سوائے حیا کے، جو کہ بقول اس کے اوپر زبردستی مسلط کر دی گئی تھی، لیکن اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی اور اسے وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سک رہا تھا۔ شاویز سے حیا کا نکاح بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس وقت پر شاویز تو سمجھدار تھا، لیکن حیا کو اس رشتے کا الف تک نہیں پتا تھا۔ شاویز کے بابا جان نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا تھا اس رشتے کے لیے، اور یہ ان کی خاندانی روایات میں سے ایک روایت تھی۔ اس ٹائم پر شاویز نے یہی سوچ کر فیصلہ لے لیا تھا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو حیا سے مشورہ لے کر اس رشتے کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے ملک چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تب تک حیا کافی بڑی ہو چکی تھی، لیکن وہ تو ابھی تک اپنے آپ کو بچی ہی سمجھتی تھی۔ حیا کے ماں باپ نہیں تھے، اس کی دادی نے ہی اس کی پرورش کی تھی، اس لیے وہ بچپن سے ہی شاویز کے گھر میں رہتی تھی۔ حیا فطرتاً بہت شرارتی تھی اور اسے رومانٹک موویز دیکھنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ باقی لڑکیوں کی طرح وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا، اور ادھر جب دادی جان نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ اس کا نکاح شاویز سے ہو چکا ہے،
تو لہٰذا مزید کسی اور ہیرو کے بارے میں سوچنے سے گریز کرو۔ اس وقت حیا نے دادی جان کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور خوب لڑی۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میری مرضی کے خلاف آپ لوگوں نے میری شادی کر دی۔ میں تو اتنی چھوٹی تھی، مجھے تو اس بارے میں معلوم بھی نہیں تھا۔ حیا اپنی دادی سے جھگڑنے لگی۔ دادی مسکرا کر بولی، یہ ہماری خاندانی روایات میں سے ایک روایت ہے۔ دیکھو لڑکی، اب کسی اور ہیرو کے بارے میں مت سوچنا۔ تمہاری شادی شاویز سے ہو چکی ہے، بس اب رخصتی کرنا ہی باقی ہے۔ تھوڑی سی اور بڑی ہو جاؤ تو تمہاری رخصتی کر دوں گی، اور اگر تمہاری حرکتیں ٹھیک نہ ہوئی تو کل ہی تمہاری رخصتی کر دوں گی۔ حیا نے دادی کی جب یہ باتیں سنی تو انہیں موٹی موٹی آنکھوں سے گھورنے لگی۔ حیا کو اس کے بارے میں صرف یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت ہی خڑوس قسم کا انسان ہے اور کسی کو بھی خاطر میں نہیں لے کر آتا۔ حیا کو ایسے مردوں سے شدید الجھن ہوتی تھی۔ حیا نے اپنی دادی کو یہ کہہ کر بھی منع کیا تھا کہ وہ اس کی ٹائپ کا نہیں ہے اور اس سے عمر میں بھی کافی بڑا ہے۔ دوسری طرف اس کی دوستوں نے بھی اس کا دماغ خراب کر کے رکھا تھا کہ بڑی عمر کے آدمی تو بڈھے ہوتے ہیں اور وہ رومانس بھی نہیں کرتے، اور تم تو اس کے مقابلے میں کافی نازک سے ہو، تمہیں تو کوئی تمہاری ایج کا لڑکا ملنا چاہیے تھا۔ اور ان سب باتوں نے حیا کا دماغ کافی زیادہ خراب کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ شاویز سے پیچھا چھڑائے اور اپنے خوابوں کے شہزادے کو خود ڈھونڈے، مگر ایسا ممکن کہاں تھا اس کی دادی کے ہوتے ہوئے۔ اب دادی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی حیا کو رخصت کر دیں گی۔ چند دنوں بعد شاویز کو واپس بلایا گیا اور حیا کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ رخصت ہو کر جب شاویز کے گھر میں حیا آئی تو اس کے تن بدن میں تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی، اور شاویز بھی اس ٹائم پر اس کو دیکھ کر کوئی زیادہ خوش نہیں تھا۔ یہ کیا چھوٹی سی لڑکی میرے پلے باندھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حیا ایک بہت ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو لڑکی تھی، اور شاویز کے دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں وہ اس کی ملکیت تھی، اور وہ لڑکی حیا شاویز کے حواسوں پر اس طرح چھا رہی تھی اور وہ اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حیا بھی اپنے ہینڈسم شوہر کو دیکھ کر کچھ ہڑبڑائی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے۔ ایک دن شاویز نے حیا کو اپنے پاس بلایا اور اسے نرم لہجے سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ایک دوسرے کو موقع دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم دونوں کا مزاج کیسا ہے۔ آخر تم میری بیوی ہو، دیکھو اس طرح لڑو گی تو ہم دونوں کا ہی نقصان ہوگا۔ ہم اس رشتے میں بچپن سے ہی بندھے ہوئے ہیں اور اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس رشتے کو کوئی نام دے سکیں۔ تو حیا میڈم پلیز میرے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ حیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ پیچھے جانے کا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس دوران شاویز نے حیا کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا، اس کا بہت خیال رکھتا، اس سے بہت نرم لہجے میں بات کرتا۔ حیا کے دل میں آہستہ آہستہ اس نے گھر کر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف حیا بھی اپنے آپ کو اب ایک لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ اس میں تھوڑی تھوڑی میچیورٹی آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے گھر کے کاموں میں انٹرسٹ لیا، شاویز سے اس کی پسند کے کھانے پوچھے اور ان کو بنانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر صبا بیگم جو کہ اس کی ساس تھی بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے اس کے ساتھ ایسا رویہ کیا کہ جیسے وہ ان کی اپنی بیٹی ہو۔ حیا کا بچپنا اب ختم ہونے لگا تھا، وہ ایک میچیور گرل کی طرح بیہیو کرنے لگی تھی۔ شاویز کے آفس سے آنے کا انتظار کرتی، اس سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں منواتی، وہ دونوں لیٹ نائٹ تک موویز دیکھتے، لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے۔ اب شاویز سمجھ چکا تھا کہ اس نے حیا کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ جنگلی بلی کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتی تھی۔ آج دونوں کا رشتہ کافی مضبوط ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ نوک جھوک بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن یہ رشتہ بچپن سے تھا جو کہ ان دونوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ آج وہ دونوں بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ حیا اس بات پہ پراؤڈ کرتی ہے کہ اس کا شوہر اتنا خوبصورت، لمبا چوڑا اور ہینڈسم ہے، جو کہ اس کا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔